کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو اپنی جنگ جو ہے وہ خود لڑنی پڑتی ہے، اور میرے خیال میں اس بات میں جو ہے وہ 100% نہیں 110% اس بات میں حقیقت ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی۔ تو ویورز، یہ یہاں پر آپ کو میرے سامنے یہ جو مٹھائی کا ڈبہ نظر آ رہا ہے، یہ ہیں ملکی لڈو۔ میرے میکے سے آج میری شبرات آئی تھی، تو میری جو شبرات ہے نا وہ اسی طرح سے آتی ہے۔ الحمدللہ میری شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی میری شبرات اسی طرح سے آتی ہے۔ اپنے گھر میں ہم سارا کچھ کھا پی رہی ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کا لاکھ دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ اربوں خربوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے ہر چیز دی ہوئی ہے۔ وہ جو ہے 2-3 وقت کا کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب بھی شبرات کا دن ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہوں، میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں نے آنا ہے۔ میرے جو بھائی ہیں یا میرے ابو ہیں، وہ بیٹیوں کے سسرال میں جانا جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں کرتے، بہت کم آتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے میرے چھوٹے بیٹے کے لیے جو ہے یہ پھول جڑیاں اور اس طرح کی چیزیں بھیجی تھیں، تو میں نے کہا چلو میں بھی اس کو چلا کے دیکھتی ہوں اور اپنی جو اندر کا ایک دکھ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میری جب شادی ہوئی تو میری شادی کی جو پہلی کیا کہتے ہیں پہلی شبرات جب آئی نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب تو خیر میں کہہ کہ ان کو جو ہے نا تو منع کرتی ہوں، میں تو ویسے منع کرتی ہوں کہ شبرات نہ لے کر آیا کریں، تو لیکن میکا تو میکا ہی ہوتا ہے نا، بیٹیاں ان کے لیے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ بات کر رہی تھی کہ جب میری پہلی شبرات آئی نا، میرے جو میکے والی سائڈ ہے وہ اہل سنت ہیں، اور جو میرا سسرال ہے وہ دیوبندی ہیں۔ تو نیچے والے پورشن میں رہتی تھی، اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ میری جٹھانی کی فیملی رہتی تھی۔ تو جب میری شبرات آئی تو مطلب یہ سب لوگ اتنا اس چیز سے یہ لوگ حیران ہوئے، تو مطلب میرے سسر نے بھی مجھے باتیں کی، کہتے کاکی اداں دے کم کون کردا وا، شبراتاں دین والے یہ تے اسی پہلا ہی دیکھیا وا، تے باقی بھی ساڈیاں نوواں وا انہاں دی شبرات نہیں کدی آئی۔ تو مطلب نا اس طرح سے مجھے باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور یقین کریں کہ ہر چیز کو دیکھ کے میرا اتنا مطلب اس وقت دل میرا ڈوب رہا تھا، اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ آپ لوگ شبرات کو چلو نہیں مانتے نہ صحیح، یہ دیکھ لیں کہ یہ رزق ہے۔ اتنا کچھ اس وقت تو مطلب آتا تھا، میرے ساتھ کپڑے آئے، ساتھ مطلب فروٹ آیا، اتنا اس طرح سے مٹھائی کی اس وقت انہوں نے ٹوکری دی کہ چلو نند بھی پاس ہے ان کو بھی دے دے گی۔ تو پہلے تو اس بات سے دکھ ہوا کہ مطلب اتنی مجھے باتیں سننی پڑیں، اور پھر دکھ جو ہوا وہ اس بات سے ہوا کہ پھر انہوں نے سارا کچھ کھایا مل کے، ہر چیز انہوں نے کھائی، حالانکہ شوگر بھی تھی، تو ساس نے بھی کھائی، سسر نے بھی کھائی، پھر مجھے کسی کو دینے نہ دیں، کیونکہ یہ جو کچوریاں رول وغیرہ نا یہ ہماری اپنی دکان پہ بنتے ہیں، تو میرے ابو لوگ بناتے ہیں، میرے بھائی میرے ابو، یہ ہماری اپنی دکان کی ہیں۔ تو اس وقت ایسے لگا کہ جیسے مطلب کہ کسی کی خوشی، آپ کی نظر میں کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے بالکل اس طرح سے فیل ہونے لگ گیا کہ جیسے میں نا کسی قید خانے میں ہوں۔ تو بس پھر میں نے اس میں سے جو ہے میری جٹھانی تھی اوپر، میری جب تک میں مطلب اپنے ساس سسر کے ساتھ اور جٹھانی کے ساتھ رہی ہوں نا، میرے میکے سے جب بھی کوئی فروٹ کوئی اس طرح کی چیز آتی تھی نا، میں لازمی اپنی جٹھانی کو بھیجتی تھی اوپر کہ اس کے بھی بچے ہیں، بچوں کے دیکھ کے دل میں نہ آئے۔ تو پھر میں نے اوپر والی جٹھانی کو دی، میں نے اپنی نند کو بھیجی، میں نے آپ کو بتایا کہ پوری ٹوکری آئی تھی مٹھائی کی بھی اور کچوریاں اور اس طرح کی چیزوں کی بھی۔ تو میری واشنگ مشین جو ہے وہ ہو گئی تھی خراب، تو ادھر پھر میں اپنی جٹھانی کی طرف آئی تھی، تو میری واشنگ مشین نہیں سوری پمپ خراب ہو گیا تھا، پانی نہیں اٹھا رہا تھا، تو پھر میں نے ادھر آ کے مشین لگائی، کیونکہ بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ تو دھونے ہی تھے۔ تو بس آج تک یقین کریں جب بھی میرے میکے سے شبرات آتی ہے نا، پتہ نہیں کیوں میرے دل کو ایسے کھینچ پڑتی ہے۔ تو حالانکہ بھائی روٹین میں ایسے چکر لگاتے ہیں، میں میکے میں جاتی رہتی ہوں، لیکن اس دن پتہ نہیں کیوں میرے مطلب نا آنسو نکل آتے ہیں، میرا دل ایسے بھیگنا سے شروع ہو جاتا ہے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے زندگی جو ہے نا وہ پہلے دن سے امتحان بن جاتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ چپ رہو، صبر کرو، لوگ کیا کہیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ تو اگر آپ لوگوں میں نہیں ہے ایسا تو پھر جو چیز میرے میکے سے آئی ہے وہ یا تو تم لوگ کھاؤ نا۔ میں تو اللہ کی ذات کا لاکھوں دفعہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صبر والا وہ ٹائم دیا۔ میں جب تک اپنے ساس سسر کے ساتھ رہی اتنی خدمت کہ میں کہتی ہوں کہ اگر ایک گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں نا تو ان کا بھی اتنا کھانا پکانا نہیں ہوتا جتنی ان لوگوں کی ان دونوں کی میں نے خدمت کی، لیکن صلہ آج تک اللہ کی قسم نہیں ملا۔ تو بس ہر بیٹی کے دل میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، گھر کی عزت کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی پہچان کی۔ کبھی بیٹی ہونے کی سزا ملتی ہے اور کبھی خود کو سٹرونگ کرنے کا جو ہے نا وہ تانا ملتا ہے۔ سب اس سے کہتے ہیں تم لڑکی ہو تو تم نہیں کر سکتی، حالانکہ بیٹیاں سارا کچھ ہی کر سکتی ہیں۔ بس وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کی پیچھے تربیت ہوتی ہے جو ان کو کچھ نہ کرنے پر جو ہے نا وہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تو کچھ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر بھی کر کے دکھاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گی نا تو کوئی بھی نہیں ان کی لڑائی لڑے گا۔ بیٹیاں کمزور نہیں ہوتی، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہیں مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ مضبوط تو وہ خود ہی حالات جب دیکھتی ہیں مضبوط وہ خود ہی ہو جاتی ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ چپ رہتی ہیں۔ بڑا بڑا کچھ برداشت میں نے بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھداری دی۔ تو سسرال ہوں یا رشتہ دار ہوں، جب باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سنائی جاتی ہیں یا باتیں جو ہیں وہ تانے بن جاتی ہیں، اور یہی تانے جو ہوتے ہیں نا وہ اس لڑکی کے اندر جو ہے نا وہ زہر بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو اس کی خاموشی ہوتی ہے نا وہ بھی زہر، مجھے لگتا ہے کہ زہر بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا 19 سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، لیکن ان 19 سالوں میں 19 دفعہ میری شبرات آئی اور مجھے ہر دفعہ وہ وقت یاد آتا ہے، اور میرے بس آنسو نکل آتے ہیں کہ رزق ہی تھا، کیا تھا اس میں، آپ لوگ نہ شبرات سمجھتے۔ بس بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے نا کہ بار بار جو ہے وہ بہو کو نیچا دکھایا جاتا ہے، آپ کی باتوں اور جذبات کی جو ہے وہ قدر نہیں کی جاتی، آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹی کی توہین کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ اس کو بات بات میں جو ہے نا وہ بات لگا کے کی جائے یا اس کو نیچا دکھایا جائے۔ میں تو بس یہ کہوں گی کہ اگر کوئی بھی بات ہو نا، پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو خود ہی نا جو ہے نا وہ طریقے سے اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات کو جو ہے وہ چیخ کے جو ہے نا وہ اس کو کریں۔ اگر بات حد سے گزر جائے تو اپنے شوہر کو، جو آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بات ضرور شیئر کریں تاکہ وہ آپ کے بھی پہلے سے ہی ذہنی طور پہ آپ کے لیے تیار ہو۔ تو میں تو اس وقت عمر بہت چھوٹی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی اتنی کہ میں ان کے ساتھ بات کروں یا نہ کروں، لیکن اس دن میں بس بہت زیادہ چپ رہی تو پھر ان کو مطلب محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، لیکن میں نے پھر بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ میری وجہ سے جو ہے نا وہ یہ نہ ہو۔ بیٹیاں وہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ ماری جاتی ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ میری وجہ سے ایسا نہ ہو۔ یاد رکھیں آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ کسی کا حق نہیں، اور آپ کی عزت کسی کی مرضی پر نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ۔ عورت صرف برداشت کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، وہ جینے کے لیے بنی ہے۔ بیٹیوں کو اگر سسرال میں کوئی بیٹا کہہ کے بلا لیتا ہے نا تو یقین کرے کہ اتنا اس بہو کا جو ہے نا وہ دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ فوراً سے جو اس کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہوتا ہے نا، میری تو ایسی تھی نیچر، جب مجھے کوئی سسرال میں بیٹی یا بیٹا کہہ کے بلا لیتا تھا نا تو میں فوراً سے بھول جاتی تھی۔ مجھے یہ ہوتا تھا کہ شاید ان کو احساس ہو گیا ہو، لیکن وہ میری ایک غلط فہمی تھی، وہ احساس والی۔ میرے ہاتھ کی پکی ہوئی کھا کے، مجھ سے ہی خدمت کروا کے، جیسے کوئی گھر میں آتا تھا یا یہ خود کہیں جاتے تھے تو کہتے تھے سانو تے پوچھدا ہی کوئی نہیں، میں انہاں دی ماں نوں ناشتہ باہروں لیا کے کرواندا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آج تک میرے سسر نے کبھی میری ساس کو باہر سے ناشتہ نہیں لا کے دیا تھا، ان کو فجر کے فوراً بعد روٹی چاہیے ہوتی تھی۔
اور جب ایسی باتیں کہیں سے سننے کو ملنی پھر دل پھٹ جانا، دل کرنا کہ بس یہاں سے کہیں نہ نکل جائیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم بیٹیوں کو جو ہے وہ صبر دے۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میں بھی آپ لوگوں کو رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔